رولز رائس دنیا کی سب سے مہنگی کار بناتی ہے، لیکن یہ کمپنی ایک ایسے بچے نے قائم کی جو کہ غربت میں بڑا ہوا اور اس کے پاس تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج کل اس کمپنی کی نیٹ ورتھ $36 بلین ہے۔ اس کمپنی کو بنانے والے بچے کا نام ہینری روئس تھا، جس نے صرف 20 پاؤنڈ سے اس کمپنی کو سٹارٹ کیا۔ تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ ہینری روئس بچہ کون تھا۔ ہینری روئس 1863 میں پیدا ہوا اور اس کا والد جیمز اور اس کی ماں میری فلور مل چلاتے تھے۔ ان کا بزنس ان دنوں زیادہ اچھا نہیں چل رہا تھا اور 1867 میں وہ بینکرپٹ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لندن شفٹ ہو گئے، جہاں ہینری روئس نے اپنی پہلی جاب سٹارٹ کی۔ اس کا کام پرندوں کو دانا ڈالنا تھا، جس کے بدلے اس کو کچھ سینٹ دیے جاتے تھے۔ جب ہینری نے یہ جاب سٹارٹ کی تو اس کی عمر صرف 4 سال تھی۔ اس کے والد نے وہاں ایک اور فلور مل میں کام سٹارٹ کر دیا، لیکن وہ قرض میں بری طرح ڈوب چکے تھے، اور جب ہینری کی عمر 9 سال کی ہوئی تو اس کے والد بھی فوت ہو گئے۔ اس طرح اسکول جانے کے بجائے ہینری روئس نے فل ٹائم جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ نیوز پیپر بیچنے لگا اور پوسٹ آفس کی ٹیلی گرام ڈیلیور کرتا۔ اس کے بدلے اسے کچھ سینٹ دیے جاتے، لیکن اس کی ماں اب بھی بہت زیادہ قرضدار تھی۔ اس لیے ہینری کی ماں نے ایک اور کپل کے پاس اسے رہنے کے لیے بھیج دیا۔ اپنے 15 سال میں اس نے صرف اسکول کا 1 سال ہی مکمل کیا تھا، اس لیے اس کی خالہ نے اسے گریٹ نارتھرن ریلوے کمپنی کے ساتھ اپرنٹسشپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تھوڑی سی فیس دے کر اس کی تعلیم میں مدد کرنے کی کوشش کی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہینری رہے گا کس کے ساتھ، لیکن اسے ایک شخص جارج ملا جس کا بیٹا بھی ہینری کے ساتھ اپرنٹسشپ پروگرام کر رہا تھا، اور ہینری جارج کے ساتھ رہنے لگا۔ جارج رات کے وقت بچوں کو ٹولز یوز کرنا سکھاتا تھا۔ ہینری کو بھی یہ کام بہت زیادہ پسند آیا، لیکن بدقسمتی سے کچھ ہی سال اپرنٹسشپ پروگرام کرنے کے بعد اس کی آنٹی نے اس کو فیس دینا بند کر دی، جس کی وجہ سے اپرنٹسشپ پروگرام سے اسے نکال دیا گیا۔ جب ہینری 17 سال کا تھا تو اس نے ٹول بنانے والی کمپنی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد وہ الیکٹرک لائٹ اینڈ پاور کمپنی کے ساتھ کام کرنے لگا۔ دن رات محنت کر کے کچھ پیسے بچانے کے بعد ہینری اس قابل ہوا کہ اب وہ گیلز انسٹیٹیوٹ سے رات کے وقت الیکٹریکل انجینئرنگ کی کلاسز لے سکے۔ 1884 میں الیکٹریکل پاور کمپنی بھی ختم ہو گئی، جس کے بعد ہینری پھر سے جاب لیس ہو گیا، لیکن اس بار اس نے بار بار جاب تلاش کرنے کے بجائے خود ایک کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ہینری نے اپنے ساتھ کام کرنے والے پرانے دوستوں کو بھی اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس کی کمپنی کو جوائن کریں، لیکن کوئی راضی نہ ہوا، اور آخر کار اس کا ایک دوست اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ کمپنی کو جوائن کرے گا، اور پھر دونوں نے مل کر 1884 میں ایک کمپنی سٹارٹ کی جس کا نام فریڈرک ہینری روئس تھا۔ اس وقت ہینری کے پاس 20 جبکہ اس کے دوست کے پاس صرف 50 پاؤنڈز تھے۔ اس طرح دونوں نے مل کر کمپنی کو سٹارٹ کیا اور اپنی کمپنی کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ اپنی کمپنی کے آفس کے اوپر ہی انہوں نے اپنے رہنے کے لیے بھی ایک کمرہ لیا، لیکن ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، اور زیادہ تر کھانا کھانے کے بجائے وہ سینڈوچ بنا کر کھاتے اور اسی پر گزارا کرتے۔ کافی محنت کے بعد انہوں نے اپنی پہلی پروڈکٹ تیار کی، جو کہ الیکٹرک ڈور بیل تھی۔ یہ مارکیٹ میں آتے ہی تیزی کے ساتھ بکنا شروع ہو گئی، اور اس طرح ان کے پاس کچھ پیسے آنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ساری پروڈکٹس تیار کی، اور اس طرح ان کی کمپنی کے ریونیو میں اضافہ ہوتا گیا۔ 1887 میں ان کی کمپنی کو 6000 پاؤنڈ کے آرڈرز ملے، اور 2 سال بعد یعنی کہ 1899 میں ان کی کمپنی کا شیئر کیپٹل 30,000 پاؤنڈ تک پہنچ گیا۔ لیکن ہینری کی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسی کار بنائے جو کہ دنیا کی سب سے لگژری کار ہو۔ 1901 میں ہینری نے ایک 2 سلنڈر فرینچ کار لی، جس کی حالت انتہائی خراب تھی اور وہ سٹارٹ بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہینری نے آہستہ آہستہ اس کی تمام خرابیوں کو ٹھیک کرنا شروع کیا۔ لیکن پھر بعد میں ہینری نے اس کار کو ٹھیک کرنے کے بجائے ایک نئی کار بنانے کا سوچا، اور 1904 میں اس نے اپنے ہاتھوں سے 3 کارز بنائی، جن کو روئس 10 ماڈل کا نام دیا گیا۔ پہلی کار اس نے اپنے پاس رکھی، اور دوسری اپنے دوست یعنی بزنس پارٹنر کو دی، اور تیسری کار ایک شخص کو بیچ دی۔ جب اس شخص نے یہ کار دیکھی تو وہ ہینری سے انتہائی متاثر ہوا۔ وہ شخص ہینری کو ایک کار ڈیلر کے پاس لے گیا، اور اس کار ڈیلر کا نام چارلس رولز تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے ایک بزنس پارٹنرشپ سٹارٹ کی۔ ہینری کا کام گاڑیاں بنانا تھا، جبکہ چارلس رولز کا کام اس کی گاڑیوں کو بیچنا تھا۔
ہنری کی بنائی گئی کارز قیمت میں ذرا مہنگی ہوتی تھی، لیکن چارلس رولز کا اٹھنا بیٹھنا سیاستدانوں، میڈیا کے لوگوں اور کافی امیر لوگوں میں تھا، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے ہنری کی بنائی گئی کار کو فروخت کر دیتا۔ 1904 میں انہوں نے اپنی پہلی گاڑی انٹروڈیوس کی، جس کا نام رولز رائس 10 HP تھا۔ یہ کار انہوں نے 395 پاؤنڈز کی بیچی۔ اس وقت 395 پاؤنڈ آج کل ہزاروں ڈالرز کے برابر ہیں۔ انہوں نے اس کار کی 16 ماڈلز بنائی۔ اس پرانی کار کا ایک ماڈل 2007 میں ایک آکشن کے دوران 3.2 ملین پاؤنڈز کا بیچا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1906 میں رولز رائس سلور گھوسٹ کا ماڈل پریزنٹ کیا۔ یہ کار بنانے کے بعد انہوں نے اس کے انجن پر پانی سے بھرا ایک گلاس رکھا اور یہ انجن اتنا خاموش تھا کہ پانی کے گلاس سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا، اور پوری دنیا میں لوگ اس کو دنیا کی بہترین کار کہہ کر پکارنے لگے۔ ہنری کے بزنس پارٹنر چارلس کو جہازوں کا بہت شوق تھا۔ اس نے ہنری کو کہا کہ اب انہیں کار کے بعد جہاز کا انجن بھی بنانا چاہیے، لیکن ہنری نے انکار کر دیا۔ چارلس نے ہنری کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہنری مسلسل انکار ہی کرتا رہا، جس کے بعد چارلس نے رولز رائس کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر کی پوزیشن سے ریزائن کر دیا تاکہ وہ اپنا سارا وقت جہازوں کو دے سکے۔ چارلس کی 1910 میں پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی، اور وہ برٹش ہسٹری کا پہلا شخص تھا جس کی پلین کریش میں موت ہوئی۔ جب چارلس کی موت ہوئی تو اس کی عمر صرف 32 سال تھی، لیکن چارلس کی موت کے 1 سال بعد ہی ہنری کی طبیعت بھی انتہائی خراب ہو گئی۔ ہنری کو جہاز کا انجن بنانے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، لیکن ورلڈ وار 1 کے دوران ہنری کو مجبور کیا گیا کہ وہ جہازوں کا انجن بنائے۔ 1914 میں اس نے رولز رائس ایگل انجن کے نام سے پہلا انجن تیار کیا، جو کہ برٹش اور اس کی الائڈ پاورز کے جہازوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ 1921 میں رولز رائس کے پاس اتنے زیادہ آرڈرز آنے لگے کہ آرڈر دینے والے کو 3 سال تک انتظار کرنا پڑتا۔ صرف 10 سالوں کے اندر رولز رائس نے 1944 کارز تیار کی۔ آج بھی اس گاڑی کی ہر چیز ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، اور اس گاڑی کو تیار کرنے میں 6 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ ہنری رائس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور اس طرح 22 اپریل 1933 کو وہ فوت ہو گیا۔ ہنری رائس کی کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کہ آپ کہاں سے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، یا آپ کی زندگی مشکل ہی کیوں نہ ہو، اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ ایک محنتی اور پرعزم انسان ہیں تو آپ امپاسبل کو بھی پاسبل بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔